رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم صفوں کو سیدھا اور برابر رکھا کرو، کیونکہ صفوں کا سیدھا رکھنا اور برابر کرنا یہ نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کا جز ہے، یعنی نماز کا مکمل طور پر درست پڑھنا، آداب کی رعایت رکھ کے نماز کا آداب کی رعایت رکھ کر نماز کو ادا کرنا اور پڑھنا یہ موقوف ہے صفوں کے سیدھے ہونے پر، اس لیے صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ اتنی تاکید کی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہماری صفوں کو اس طرح سے سیدھا فرمایا، ایک سوت کے برابر بھی کوئی آدمی آگے پیچھے نہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی کونے سے وہاں سے تیر چلائے تو سیدھا آگے نکل جائے، ایک آدمی کو بھی نہ لگے۔ اس طرح سے آپ نے صفوں کو درست فرمایا۔ اور ایک آدمی ایسا تھا جس کا ذرا سا سینہ آگے نکلا ہوا تھا، معمولی سا سینہ آگے نکلا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت جلال کے ساتھ اور ڈانٹ اور ڈپٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عباد اللہ، اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اور اگر صفوں کو سیدھا نہیں رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر تمہارے دل ایک دوسرے سے پھیر دے گا۔ معنی یہ کہ تمہارے دلوں میں نفرتیں اور بغض پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح سے دنیا میں کچھ چیزوں کا اثر ہے اور وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں، اسی طرح سے صفوں کا ٹیڑھا ہونا، یہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا باہمی بغض کی نشانی ہے، نفرتوں کی نشانی۔ تو صف بندی کا اہتمام ہمیشہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ اس کو بڑا ہلکا لے لیتے، بڑا ہلکا سمجھتے۔ اس لیے جہاں صفیں بچھی ہوئی ہوں اپنی ایڑیوں کو ایک جگہ پر ملا کر رکھیں۔ حدیث میں آیا ہے، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا برابر کر کے صفوں کو سیدھا کریں۔ بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب یہ عام طور پر تو ہم کہتے رہتے ہیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، لیکن اتنی ساری حدیثیں اس وقت ساری پڑھنے کا موقع ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر صفوں کو برابر کرنے میں کوتاہی کرو گے تو اس کے نتیجے میں لازماً یہ سزا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اجتماعیت کو اور تمہاری وحدت کو اللہ پاک پارا پارا کر دے گا اور تمہارے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ گزشتہ امتوں کے اندر جو عذابات آئے اور ان میں جو پھوٹ پڑے، علماء نے لکھا ہے کہ اس پھوٹ اور نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو آج مسجد میں بھری مسجد ہوتی ہے، باہمی وہ محبتیں بھی نہیں بچی ہیں، باہمی بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، اس لیے کہ ہماری صفوں کی اصلاح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، نماز میں اس طرح سے کھڑے ہوا کرو، اس طرح سے کہ ایک دوسرے کے کندھے دوسرے کے برابر ہو جائیں، مل رہے ہوں آپس میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا سیدھے ہو کے کھڑا ہوا کرو، آگے پیچھے نہ ہوا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، میرے پیچھے خاص طور پر وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اس لیے کہ تاکہ امام کی نماز کو سیکھ سکیں۔ خاص تاکید کی ہوئی تھی کہ میرے پیچھے خاص طور پر سمجھدار لوگ کھڑے ہوا کریں، کہ کہیں اگر ضرورت پڑتی ہے امام کو اپنا نائب بنانے کی اور امام کو کوئی حاجت وضو کی کوئی اور حاجت پیش آئے تو پیچھے کوئی ایسا آدمی تو ہو جو نماز پڑھا سکے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اتموا الصف المقدم، پہلی صف کو پہلے مکمل کیا کرو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلی صف میں نقص رہ جائے اور پچھلی صف تم بنانا شروع کر دو۔ اگلی صف میں ادھر بھی کنارے میں جگہ ہے، ادھر بھی کنارے میں جگہ ہے، نئی صف بننا شروع ہو گئی۔
ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آدمی اس کو پر کر لے گا، ادھر والا آدمی پر کر لے گا، کیا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ اتنا بڑا ثواب ہے اگلی صف کا، اگلی صف کے مقابلے میں پچھلی صف کا ثواب تھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر آگے نہیں بڑھ رہا تو یہ ثواب سے اپنے آپ کو بے نیاز، اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا ہے کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو صف کی اہمیت اور ثواب کے بارے میں حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ پہلی صف والوں کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور ملائکہ رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دوسری صف والوں کے لیے بھی؟ پھر آپ نے وہی بات دہرائی اللہ پہلی صف والوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ملائکہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں خیر کی۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دوسری صف بھی؟ پھر آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ جا کر ہاں دوسری صف والوں پر بھی۔ تو اندازہ کیجئے کہ پہلے 3 مرتبہ آپ نے پہلی صف کو دہرایا، پہلی صف پر، پہلی صف پر، پہلی صف پر۔ تو ایک آدمی جلدی آتا ہے مسجد میں اور 10 منٹ پہلے آ گیا ہے، 5 منٹ پہلے آ گیا ہے، اذان ہوتے ہی مسجد میں داخل ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے میں ابھی وقت باقی ہے، صف اول میں گنجائش موجود ہے، تو یہ آدمی کیوں ثواب سے مستغنی ہے؟ وہ باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایک کنارے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، کیا اسے صف اول کے ثواب کی ضرورت نہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات یہ ہیں کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو آپ اللہ کو اپنی رغبت دکھائیں، اپنی طلب دکھائیں، اور اللہ کو طلب وہی شخص دکھا سکتا ہے جو جتنا آگے ہوگا، جو جتنا آگے ہوگا، امام کے مصلی کے جو جتنا قریب ہوگا، محراب کے جو جتنا قریب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا نزول یہاں ہوتا ہے محراب اور مصلی پر، پھر یہاں سے یہ رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ تو جو جتنا اس جگہ کے قریب ہوگا اس پر زیادہ اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش فرمایا کریں مسجد میں جب بھی آپ تشریف لائیں، اگر وقت باقی ہے نماز کو اور آپ نے اس سے پہلے کے نوافل اور سنتیں ادا کرنی ہیں تو اگلی صفوں کو آپ معیار، اگلی صفوں کو آپ جو ہے مقدم رکھیں، ان کو آپ پہلے پر کر لیں، اور پھر اگر خلا باقی ہے تو پھر ایک علیحدہ بات۔ اور پھر ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ پچھلی صف میں ایک شخص نے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ نے اس کو تاکید کی جاؤ جا کر نماز کو دہراؤ۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کو آپ نے تاکید کی، سخت ڈانٹا، جاؤ جا کے نماز کو دہراؤ۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز اس کی نہیں ہوئی ہے، نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ وہ ثواب کی فضیلت سے، اجتماعیت کی فضیلت سے کیوں محروم ہو گیا ہے۔ یہاں تک بھی حکم ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں اور پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے تو اگلی صف سے ایک آدمی کو آپ پیچھے کھینچ لے، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ اگلی صف والا مسئلہ جانتا ہو کہ اس کو آپ نے کھینچا پیچھے تو وہ پیچھے آ گیا ہو۔ اب آپ دیکھیں نماز میں وہ پیچھے جو آئے گا یہ معمولی سارا چلے گا، جو یہ چلنا اس کے لیے جائز، کیوں؟ اجتماعیت تاکہ برقرار رہے۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے، صفوں کی پابندی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور سیدھا صفوں کو سیدھا رکھنا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔